سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھے ہیں، سلامتی ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتی ہیں، اور سلامتی ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر رضوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، سید الایام جمعہ ہے، آج بہت سے لوگ چھٹی پہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ دفتر جاتے ہیں، جلدی آ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو کاروباری پیشہ ہیں وہ خاص طور سے اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی اگر جمعے کا وقت آ چکا ہے تو ہم احتیاط کریں، نماز تو خاص طور سے پڑھیں گے، اذکار بھی پڑھتے ہیں، خاص وظائف پڑھتے ہیں، اور پھر آج ہی کے دن کو ہفتے میں ایک ایسا سردار دن بنایا گیا ہے کہ جس کی طرف توجہ کرنا ضروری بنتا ہے۔ مگر اس ضروری موقع کے اوپر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، قرآن سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد ایک بیان کرتا ہے، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند ترین معیار پہ ہیں، بلکہ آپ ہی اخلاق ہیں اور سراپا اخلاق ہیں۔ ام المومنین نے اس کی گواہی دی ہے اور قرآن ہی کی مدد سے دی ہے کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ خواتین و حضرات، میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان من خیارکم، جو بہترین میں سے بھی بہترین ہے، یعنی صحابہ کرام کی جماعت جو سب سے پیاری، احسنکم اخلاق، جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، جو پیارا ہے، لوگوں سے پیش آنے میں اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ اس کا مناسب ہوتا ہے، لوگوں کی قدر کرتا ہے، ان کی عزت و آبرو کا خیال رکھتا ہے، نہ کہ ان کو ذلیل کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ پوچھا گیا کہ کون ہے جو آپ سے زیادہ پیار کرتا ہے، کون ہے جو آپ کے زیادہ قریب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان من اخیاکم اور من احبکم الیہ، میری طرف زیادہ محبت کرنے والوں میں سے وہ ہے احسنکم اخلاق، تم میں سے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ میری طرف زیادہ متوجہ ہے، اس کا پیار میری طرف زیادہ ہے، الفت میری طرف زیادہ ہے۔ خواتین و حضرات، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ پورا قرآن اگر مطالعہ کریں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو وہ آپ کے اخلاق کی، آپ کی شخصیت کی اور آپ کی ہستی کی خوبصورت انداز میں پیاری تعمیر کرتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ ہم میں سے بہت سے افراد ایسے ہیں جو اخلاق کو کسی بھی طور سے مانا اور قیمتی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسب حلال میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بولنا ایک جگہ پہ حساب و کتاب اور سارا کچھ نوٹ ہو رہا ہے، کیلکولیٹ ہو رہا ہے، اور اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ہمارے یہاں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو ضرورت کے باعث باہر نکلتی ہیں، مجبوری کے تحت کاروبار کرتی ہیں، نوکری کرتی ہیں، اور پھر ایسا رزق حلال کے لیے کرنا سب کے لیے جائز ہے۔ لہٰذا ان آنکھوں کے ساتھ ان کو دیکھنا کہ پتہ نہیں وہ کون سا کام کر رہی ہے اور پتہ نہیں کون سا خلاف شرعی کام ہو رہا ہے یا خلاف اخلاق کام ہو رہا ہے، کہ ان کے اوپر تانے کسنا، تنقید کرنا، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو آپ سے زیادہ محنت کرتی ہیں، جو کسی بھی آفس کے ریسپشن ڈیسک پہ بیٹھی ہوئی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ٹیچر ہوں، پڑھا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہیں اور اپنے فرائض انجام دے رہی ہوں، وہ گھر جا کے گھر بھی سنبھالتی ہیں، وہ گھر کی صاف ستھرائی کا نظام بھی سنبھالتی ہیں، اور اگر بچے ہیں تو ان کو پڑھاتی بھی ہیں، اور ان کی پڑھائی کو دیکھتی بھی ہیں، اور شوہر کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ادا کرتی ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے۔ ایسی خواتین کو سلام بھیجنا چاہیے، نہ کہ ان کے لیے معاشرہ اور نظام تنگ کرنا چاہیے۔ خاص طور سے آپ کا رویہ اور وہ اخلاق کی جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے خاص ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اور آپ آفس میں ان کے لیے تنگی پیش کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے اس قدر مشکل اور دقت والا ماحول بنا دیتے ہیں کہ وہ گھر میں بھی نہ رہیں، آفس میں بھی نہ رہیں، اور اگر آفس میں رہیں تو اتنی تنگ اور تکلیف کہ بس جب گھر پہنچیں تو لڑائی ہو، ہنگامہ ہو اور اختلاف ہو۔ یہ بے حرمی اور یہ بد اخلاقی دراصل جس کو ہم آفس پالیٹکس کہتے ہیں، انتہائی قابل تذلیل ہے اور انتہائی برا اور شرمندہ کرنے والا عمل ہے۔ یہ عام رواج نہیں ہے، یہ نہ کہیے کہ ہر جگہ آفس پالیٹکس ہوتی ہے، ہر جگہ برے لوگ ہوتے ہیں جو برائی کرتے ہیں اور پھر ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مردوں کے درمیان اگر کوئی چیز چلتی ہے دیکھا جائے گا، بری ہے، مگر اس سے جتنا ہو سکے کنارہ کشی کیجیے۔ البتہ خواتین کو تنگ کرنا اور خواتین کے لیے ماحول تنگ بنانا انتہائی افسردہ عمل ہے۔ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اس حصے کو، اور سمجھیے گا کتنی پیاری بات کی ہے۔ کہتا ہے قرآن خذ العفو،
یعنی معاف کرنے کی عادت کو پکڑ لیں بار بار. سامنے والا خطا کرتا ہے آپ معاف کریں. یہ بڑا مشہور محاورہ ہے اور بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے. قرآن کہتا ہے نہیں, خطا کرنے والوں کے لیے انسان معافی کا پتلا ہے. سرکار ختمی مرتبت کو معاف کرنے والا, تعلق جوڑنے والا بنا کر بھیجا گیا. خذ العفو, معافی کو پکڑ لیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری جگہ اور اسی کے ساتھ اگلے حصے میں فرمایا گیا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, نیکی کا حکم دیا جائے. جو عرف عام میں بھلائی سمجھا جاتا ہے اس کو عرف عام کی طرح عام کیا جائے, لوگوں کے لیے بہتر نمونہ اختیار کیا جائے. اور پھر یہ تیسرا جملہ جو اسی آیت میں بہت خاص ہے, وارث عن الجاہلین, جو جاہل لوگ ہیں, جو عقل سے پیدل لوگ ہیں, ان سے دور ہو جائیں, کنارہ کشی اختیار کر لیں. ان سے الجھنا انتہائی بڑی حماقت ہے. خواتین و حضرات, میں آج کے پروگرام کا آغاز کروں گا, اس موضوع پہ گفتگو کروں گا, آپ کے کالز لوں گا, سوال جواب لوں گا. بہت ہی پیارے عالم دین جو اپنے چہرے کی طرح اپنے اعمال اور اخلاق میں بھی مانے جاتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں مسجد میں, جب آپ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں, بہت سے لوگ آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. علامہ محمد عابد رضوی یہاں تشریف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ ہی پیاری آواز کے مالک خرم حبیب صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے, میں آپ کو بھی خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے آغاز کرتے ہیں آج گفتگو کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ, کہاں سے؟ الف لام میم میں آپ کا خیر مقدم, کیا فرمائیں گی؟ جی میں نے یہ کہنا تھا کہ شادی کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیجیے. ضرور ضرور بتاؤں گا میں آپ کو. کیا عمر ہے آپ کی؟ میری 21 سال. اللہ اکبر, ٹھیک ہے, 21 سال کی عمر ہے اور شادی کے لیے وظیفہ سنیے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. علامہ صاحب, ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ظاہر یہ عمر مناسب ہے, اس میں شادی ہو جائے, اچھے رشتے آ جائیں, اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح میری بہن نے سوال کیا, رشتوں کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کافی پریشانی پائی جاتی ہے, اور اس سے قبل بھی اس سے متعلق وظائف بتائے جا چکے ہیں. میں آج ایک وظیفہ اس کے لیے بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اولاً تو نماز کی پابندی کسی بھی وظیفے کے لیے یہ شرط کی حیثیت رکھتی ہے. بہت خوب. کوئی بھی نیک وظیفہ آپ کرنا چاہیں تو نماز پنجگانہ کا اہتمام یہ آپ پر ضروری ہے. اس کے بعد وہ خواتین جن کے رشتے کے مسئلے ہوں, رشتہ نہ ہو رہا ہو کسی وجہ سے, تو سورہ مریم کی تلاوت, سورہ مریم کی تلاوت کریں. سورہ مریم کی تلاوت کو جو ہے یہ معمول بنا لیا جائے. یہ اس کی زندگی میں اور بھی برکتیں ہیں, لیکن اس حوالے سے بڑا مجرب عمل ہے. اور ہر نماز کے بعد یا لطیفو کا ورد 11 مرتبہ, یا لطیفو, یا لطیف, ہر نماز کے بعد. جی ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا لطیفو اللہ رب العزت کے اسماء میں سے ہے. اسے 11 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت نیک اور اچھا رشتہ انشاءاللہ. بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. الف لام میم میں خیر مقدم, کون صاحب؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا شکر احسان, آپ بتائیے خیر ہے؟ جی خیر ہے. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرے جو مجھے تو چلتے پھرتے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے میرے ساتھ کوئی چل رہی ہے, کوئی چیز چل رہی ہے, تو میں تو ڈر جاتی ہوں. میں ٹریٹمنٹ بھی کروا چکی ہوں, لیکن پھر بھی میں جو ہے نا, میرا فرق جو ہے نا وہ نہیں فیل ہو رہا. اچھا, اور کیا محسوس ہوتا ہے؟ کوئی چیز دکھائی بھی دیتی ہے؟ دکھائی کچھ نہیں دیتی, خالی جو ہے وہ چلتے بچے مجھے ڈر لگتا ہے, اور سب بیٹھے بیٹھے ڈر جاتی ہوں. ٹھیک ہے بہن, ایک سوال ہے, میں ظاہر ہے اس کے لیے کوئی بہتر راہ تو نکال لوں گا. البتہ آپ باوضو رہتی ہیں, کوشش کرتی ہیں باوضو رہنے کی, نماز پنجگانہ پڑھتی ہیں؟ الحمدللہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں, قرآن پاک بھی پڑھتی ہوں, آیت کرسی بھی پڑھتی ہوں, کل شریف بھی پڑھتی ہوں, درود ابراہیمی بھی پڑھتی ہوں. جو مجھے یاد ہوتا ہے وہ سارا کچھ میں کرتی ہوں. بہت زیادہ وظیفے بھی کرتی ہوں, لیکن پھر بھی اس کے باوجود میرے جسم, مجھے ڈر ختم نہیں ہو رہا. اور آپ بلیو کریں کہ میں دروازے بند کر کے پھر نماز پڑھتی ہوں, اس کے علاوہ مجھ سے نماز پڑھنے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, سنیے گا آپ کو ایک وظیفہ اور اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ بتا رہے ہیں علامہ عابد رضوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہن نے جو مسئلہ بتایا یہ بھی بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ عجیب سا وسوسہ آنا کہ ساتھ کوئی ہے یا ساتھ کوئی چل رہا ہے, خوف محسوس ہونا. تو اس کے لیے مضبوطی قلب کے لیے جو ہے وظیفہ بزرگوں نے تحریر کیا کہ ہر نماز کے بعد دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی جائے, تو اس سے انشاءاللہ ان وساوس کا آنا بھی بند ہو جائے گا اور دل مضبوط ہوگا کہ خوف محسوس نہ ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان آمنت باللہ ورسولہ. لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان آمنت باللہ ورسولہ.
یہ وظیفہ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد خود پر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس سے یہ کیفیت زائل ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت خوب، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ لائیو کالرز اور بھی جڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک بات ساتھ ساتھ بتاتا رہوں کہ آج آپ کے سوالات میں تیزی کے ساتھ لوں گا تاکہ مزید اور زیادہ سے زیادہ جوابات دیے جا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی الف لام میم میں خیر مقدم. کون سا آپ کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ دوبارہ سے ہم کال کو کنیکٹ کریں گے. خواتین و حضرات، میں یہ بات بھی کر رہا تھا کہ خواتین جو معاشرے میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں، جو کاروبار یا نوکری پیشہ ہیں، جو کسی فیلڈ میں آتی ہیں، ان کا خاص خیال رکھا کیجئے. یہ آپ احسان کریں گے ان پہ نہیں، خود اپنی ذات پہ، اپنے معاشرے پہ، اپنے ملک پہ، اپنی قوم کے اوپر. خواتین جو خاص طور سے رزق حلال کے لیے باحیا تو ہیں، ساتھ ساتھ با پردہ بھی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ ان سے سارے واجبات بھی ادا ہوں، فرائض بھی ادا ہوں. وہ تو پھر سر آنکھوں پر ہے نا، ان کا تو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور سے تشریف لے گئے خاتون کے پاس کہ جن کے بارے میں سنا گیا کہ دوران پیدائش جب ان کو بچہ تھا تو اس دوران میں ان کی جاں قبضی ہو گئی، انتقال فرما گئی. تو آپ نے خود نماز جنازہ پڑھا. یہ ہوتا ہے احساس، یہ ہوتا ہے دل. اور جو دل رکھتا ہے وہ درد سمجھتا ہے، نہ کہ جو درد رکھتا ہے وہ دل میں درد دیتا ہے. آپ نے ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جو لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنے. خاص طور سے وہ مرد جن کی بہنیں، بیٹیاں یا ان کی ازواج باہر جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، رزق حلال کمانے کی کوشش کرتی ہیں، باپردہ ہوتی ہیں، جب وہ گھر آئیں تو ان کا خاص خیال رکھا کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے تانے، آپ کی تنقید ان کو اندر سے زخمی کر دیں. خدا پھر آپ سے بہت بہترین حساب لینے والا ہے. لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں ایک مختصر وقفہ ہے. الف لام میم آپ کا انتظار ہے. خواتین و حضرات، شکریہ تشریف لانے کے لیے. الف لام میم جاری و ساری ہے. آج کے دن یعنی جمعۃ المبارک میں ہم نے آج خاص موضوع اپنایا ہے. ہم وظائف تو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں مگر خاص طور سے کوشش کرتے ہیں ان خواتین کے لیے کہ جن کو مشکلات کا صبح و شام سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ صبح اٹھتی ہیں تو اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں، گھر میں شوہر کے لیے، خاوند کے لیے ناشتے کا اہتمام کرتی ہیں، بچوں کے لیے اہتمام کرتی ہیں، پھر ان کے کپڑے اور ان کی ضروریات سب اکٹھا کر کے ان کو دیتی ہیں. دعا کرتی ہیں خاوند خیریت سے لوٹ کر آئے. اور پھر جہاں پہ ٹیچرز اسکول پڑھانے جاتی ہیں وہ بھی بچوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اسکول جاتی ہیں، پڑھاتی ہیں. جو آپریٹرز ہیں، ریسیپشن ڈیسک پہ ہوتے ہیں یا ایسے دیگر فرائض انجام دے رہی ہوتی ہیں، اب ان کو معاشرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سی ایسے خانوادے کی خواتین ہوتی ہیں جو یقین مانے ان کا دل اندر سے گھٹ رہا ہوتا ہے جب ان کو مرد ایسے سمجھتے ہیں کہ کوئی اپارچونٹی مل گئی ہے، شاید بات کرنے کے لیے یا اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے ایک موقع مل گیا ہے. ان کا دل جانتا ہے اور وہ جانتی ہے، ان کا رب جانتا ہے کس حساس معاملے کو کس انداز سے وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. ایسی صورتحال میں جب یہ پورا دن ایسے معاشرے میں گزارنے کے بعد لوٹ کر آتی ہیں، پھر وہ بچوں کی ذمہ داری، پھر وہ شوہر کی ذمہ داری اور پھر وہ اپنی ذمہ داری، کہتے ہیں کہ وہ ایک بار تو اٹھا رہی ہیں جس میں گھر میں رزق اور حلال کا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے برکت بھی ہوتی ہے. وہ لے کر آتی ہیں، اپنا حصہ ڈالتی ہیں، شوہر کا حصہ ہاتھ بڑھاتی ہیں، بچوں کی پرورش بھی ہو رہی، یہ بھی ایک بار ہے. مگر اس سے بھی بڑا بار جو وہ اٹھائے ہوئی ہیں وہ عزت اور آبرو کا بار ہے، جو پورے گھر کی عزت ہے، مرد کی عزت ہے، بچے کی عزت ہے، خانوادے کی عزت ہے اور محلے کی عزت ہے اور پھر ہماری پوری قوم کی عزت ہے. اس بار کو اٹھانے میں تو کم سے کم ان کی مدد کریں، ان کے لیے مشکل نہ بنائیں. ایسا نہ ہو کہ ان کی کمر ٹوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ معاشرے میں جو دوسرا طبقہ ہے جو عورت کو مظلوم بنا کر بے حیا بنانا چاہتا ہے، ان کو راستہ مل جائے کہ ایسی خواتین کو اپنے ساتھ پلا لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک بے ہنگمی تھی، مرد عورت مختلف انداز سے خلط ملط ہو رہے تھے، اختلاط تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو ایک کنارہ ہو جانا چاہیے، کوشش کریں کہ دیوار سے لگ کے چلیں، یہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کا باعث بنے گا. میں بھی آج کچھ ایسے ہی وظائف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. علامہ محمد عابد رضوی صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں یہ کون سا وظیفہ یا کون سا ایسی آیت یا کوئی ایسا ذکر کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری بہنیں محفوظ رہ سکیں شریر لوگوں کے شر سے. علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ہمارے معاشرے کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے، جبکہ ایک مومن کی زندگی سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ،
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کے درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کی کیفیت یہ نہ ہو کہ جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے اسے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، جسے اپنے لیے ناپسند کرتا ہے اسے اپنے بھائی کے لیے ناپسند نہ کرے۔ صحیح۔ تو اب وہ کام کرنے والی یا معاشرے میں باہر نکلنے والی اگر میری بہن ہو تو میں اس کے لیے کیا احساسات رکھتا ہوں، صحیح۔ اس کی عزت و احترام کا کس طرح اہتمام چاہتا ہوں، اس کے لیے جو میں پسند کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں میرے سامنے جو بھی خاتون آئے اس کے لیے مجھے وہی احساسات ہونا، یہ ایک مومن کی ایمان کی علامات میں سے ٹھیک ہے، خیال رکھنا چاہیے۔ اب میری بہنوں کو جہاں پریشانی کا سامنا رہتا ہے ان کے لیے شریروں کی شرارت سے حفاظت کا جو بہترین اور مجرب قرآنی عمل ہے وہ ہے سورہ قریش۔ سورہ قریش بالخصوص بعد نماز مغرب نماز کے فرض جب آپ ادا کر لیں تو اس وقت جو ہے 7 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر خود پر دم کر دیں، اور تصور کر لیں اگر آپ کی نظر میں بالخصوص کوئی شخص ایسا ہے جس سے آپ کو پریشانی رہتی ہے اس کا، اگر نہیں ہے تو مجموعی طور پر اس نیت سے اسے پڑھ کر خود پر دم کریں کہ اللہ شریروں کی شرارت سے، ظالمین کے ظلم سے، حاسدین کی حسد سے آپ کو محفوظ رکھے، انشاءاللہ اس سے حفاظت ہوگی۔ اور اس سے قبل بھی ہم کہہ چکے کہ معوذتین، جی، سورہ فلق، سورہ ناس، ہر قسم کی جن و انس کی شرارت سے حفاظت کے لیے بڑا مجرب عمل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اپنے اصحاب کو، ان کے بچوں کو نظر بد سے حفاظت کے لیے اور تمام چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے جو ہے معوذتین کی تعلیم فرمایا کرتے۔ تو اسے بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ صبح جب آپ گھر سے نکل رہے ہوں تو بالخصوص معوذتین 7 دفعہ پڑھ کر خود پر دم کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک آخری بات، شہر کے حالات کے حوالے سے پچھلے دنوں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، ایک بار پھر سے وہی کیفیت ہو رہی ہے کہ گھر سے باہر جا رہے ہیں تو کیا ہوگا۔ جی، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث طیبہ ہے، صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا صبح کے وقت پڑھ کر دن کی ابتدا کرے تو اس دن میں اسے کوئی ناگہانی آفت نہیں پہنچے گی۔ ٹھیک ہے۔ وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اسے عام طور پر ہمارے ہاں بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے کھانے سے قبل پڑھنے کے لیے، جی جی جی، لیکن اس دعا کی اصل برکت یہ ہے کہ اسے جو شخص پڑھ لے اس دن میں اسے کوئی ناگہانی آفت و مصیبت نہیں پہنچے گی، کوئی حادثہ نہیں پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو صحابی رسول بیان فرما رہے تھے ان کے ہاتھ میں کوئی عارضہ لاحق تھا، جیسے کوئی تکلیف تھی ہاتھ میں، تو سننے والوں میں سے کسی نے تنزن ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا، اچھا، تو آپ نے فوراً یہ کہا کہ قسم ہے اللہ رب العزت کے ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس دن مجھے یہ لاحق آیا اس دن میں یہ پڑھنا بھول گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ پڑھ لیں تو اس یقین کے ساتھ آپ رہیں کہ اس دن کوئی ناگہانی آفت نہیں آئے گی۔ جس طرح کی یہ حادثات ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یا یہ بلاسٹ وغیرہ کے جو مسائل ہوئے، تو حفاظت کے لیے یہ بڑا مجرب نسخہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کردہ۔ اسے ہر بھائی بہن جو صبح گھر سے نکلتا ہے رزق حلال کی تلاش میں، وہ اگر وظیفہ بنا لے تو انشاءاللہ آفات و بلیات سے انشاءاللہ، بے شک ایسے ہی آقا کے امتیوں کے لیے خوبصورت پیغام بھی ہے اور اس میں دعا بھی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہوا کرتی ہے خواتین و حضرات، اور بے سہاروں کے لیے سہارا تم ہی تو ہو، ڈوبتی ہوئی کشتی کا کنارہ تم ہی تو ہو۔ سرکار فخر موجودات مقصود کائنات خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ہدیہ نعت پیش کرنا چاہتے ہیں خرم حبیب صاحب۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا
کا جیتے جگر لوں نظارہ یا رسول اللہ خدا کا جیتے جگر لوں نظارہ یا رسول اللہ بروز غشیر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو پھر کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ پھر کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ بہت پیارے، بہت اچھے، بہت پیاری آواز اور انتہائی خلوص کے ساتھ آپ نے یہ کلام پڑھا۔ خرم حبیب صاحب جو سارا ہی کلام تھا وہ بہت پیارا تھا۔ ایک شعر آپ نے پڑھا جس میں جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، وہ اگر دوبارہ سے آپ ایسے ہی مجھے سنا دیں وہ شعر ایسا جی نہیں ایسے ہی اگر پڑھ دیں ہاں تحت اللفظ میں پڑھ دیں۔ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ خرم حبیب صاحب نے یہ کلام پڑھا، ایک تو پیاری آواز ان کی ہے اور پھر نعت کے آداب میں یہ شامل ہے کہ خاموشی سے سنا جائے اور عشق رسول یہ ہے کہ صلوات بھیجی جائے اور عاشق اسی مزاج کے ہوا کرتے ہیں، مگر یہ شعر مجھے تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آ رہا، شاید کہ میری سمجھ میں اور میری عقل میں تھوڑی سی کمی ہو۔ میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظارے آپ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھنا کیا خدا کا نظارہ ہوگا، اس طرح سے دیا جائے گا، یہ کیا معنی ہوں گے؟ مظہر نور خدا تو کہہ سکتے ہیں، خدا کے نور کو آپ کے چہرے میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ذات مصطفیٰ کو دیکھ کر خدا کو دیکھ لینا یہ کہنا میری رائے یہ ہے کہ یہ درست نہ ہوگا۔ درست نہ ہوگا۔ اب شاعر کے تخیلات سے ہم واقف نہیں ہیں، اس کلام کی پوری تشریح اگر دیکھی جائے تو تب اس کا بہتر جواب دیا جا سکے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ کسی پروگرام میں اس کی وضاحت کر کے باقاعدہ طور پر اس شاعر کے پورے کلام کو دیکھ کر اس کو بیان کر دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ میں نے اسی لیے اپنی بھی تصحیح کی، اور پھر ظاہر شاعر تو محبت میں کلام لکھتا ہے، وہ اپنے تخیل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، مگر عرف عام میں یہ معنی کہیں شرک کے زمرے میں نہ داخل ہو جائے، اس لیے میں نے احتیاط بھی کیا۔ اور پھر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نعت کو سننے کے آداب ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھی جائے۔ ذاتی طور سے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے کہ جو ہم سمجھ نہیں سکتے، خدا کے بعد جو مقامات ہیں وہ سب آپ کے، البتہ ہم اشعار میں اور الفاظ میں اس بات کی احتیاط باندھے ہوئے رہتے ہیں کہ کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کو یہ عنصر جائے کہ ہم اس میں شرک کر رہے ہیں۔ خدا ہمیں بچائے رکھے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، پروردگار ہمیں باز رکھے اور ہمیں ایمان پہ رکھے۔ ایک مختصر سے وقفہ، لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔
جی خط میں یہاں پہ ایک مختصر सा وقفہ ہوا, آپ لوٹ کر آئے خواتین و حضرات عزیزان من, اور ہم نے آپ کا انتظار کیا. یہ پروگرام کا آخری حصہ ہے, ہم وظائف اور حکمت کی باتیں لیے بیٹھے ہیں. بہت سارے سوالات جو آپ نے مجھے بھیجے ہیں میں علامہ صاحب سے پوچھ رہا ہوں. خوبصورت کلام بھی ہم نے خرم حبیب کی آواز میں سنا, ساتھ ہی یہ سوال بھی آپ نے مجھ سے پوچھا اور میں علامہ صاحب سے پوچھنے لگا ہوں. علامہ صاحب, بہت سارے دوست احباب, خاص طور سے ہماری بچیاں شہزادیاں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں. اساتذہ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے, ٹیچر کا جو رتبہ ہے وہ بہت بڑا ہے, مگر میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو کلپ دیکھا اور پھر اس طرح کے معاملات مجھے بتایا گیا کہ معمول کا حصہ ہی بن چکے ہیں. قاری صاحب قرآن پڑھانے کے لیے گئے خاتون کو اور قاری صاحب کو آپس میں پیار ہو گیا اور محبت کا سلسلہ پھر نکاح تک بھی گیا. البتہ یہ کسی بھی طور سے زیب دیتا ہے. ایک میں سمجھ رہا ہوں, میں کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا, مگر کیا کرنا چاہیے ہماری بچیوں کو کہ کم سے کم اساتذہ پہ دل نہ آئے؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلی بات تو وہی ہے کہ احکام شرع کی رعایت کی جائے. جن دو لوگوں میں شریعت نے پردے کو لازم قرار دے دیا ہے ان کے درمیان بے پردگی نہ ہو. اب جہاں استاد کی بات آ جاتی ہے تو تعلیم میں بھی بالخصوص ہمارے بچیوں کے لیے حکم شرع پہلا تو یہ ہے کہ خواتین کو خواتین تعلیم دیں, خواتین مردوں کے پاس تعلیم کے لیے نہ جائیں. بالفرض ایسی کوئی مجبوری بن جاتی ہے جیسے ہمارے تعلیمی اداروں میں ہے کہ اساتذہ جو اپوائنٹ ہیں بس وہی ہیں, اب وہ اگر میل ہیں تو میل ہیں, فیمیل ہیں تو فیمیل ہیں, انہی سے پڑھنا ہے, تو پھر اس میں خواتین اور مرد دونوں پر یہ لازم ہے کہ وہ تنہائی کو اس درمیان نہ آنے دیں. اچھا, تعلیم کو تعلیم تک رہنے دیں. استاد اپنے منصب کو سمجھے, طلباء جو ہے استاد کے لیے اولاد کی حیثیت رکھتے. جی ٹھیک ہے, کسی کو اگر کسی کی طرف میلان ہو تو اس کا شرعی حکم دیکھیں. یہ ہمارے ہاں جو ایک پیار محبت کا کانسیپٹ چلا ہوا ہے کہ جی وہ بات ہوگی, پھر بات سے پسندیدگی ہوگی, پھر ایک لمبا سلسلہ ہوگا, بعد میں جا کر نکاح تک, یہ شرعاً کسی طور پر درست نہیں ہے. شرعی حکم یہ ہے کہ کسی مرد کو اگر کسی خاتون کی طرف میلان پیدا ہو تو اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ وہ نکاح کا پیغام بھیجے. ٹھیک ہے, اس درمیان اور کوئی معاملات نہ ہو. صحیح ہے. اگر نکاح کے علاوہ وہ کوئی اور قسم کے روابط رکھتا ہے تو یہ تو کالج یونیورسٹی میں یا ہمارے عام معاشرے میں یہ شرعاً ویسے ہی جائز نہیں ہے. اب تعلیمی اداروں میں بالخصوص اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, وہ چاہے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلیم کے تعلق رکھنے والے ہوں, اساتذہ اور طلباء کے درمیان ایک ادب اور عزت کا رشتہ ہونا چاہیے. اگر اس میں اس طرح کے واقعات آئیں گے تو پھر لوگوں کا استاد سے بھروسہ اٹھ جائے گا. لوگ پھر تعلیم کے حصول میں جو ہے وہ پریشانیوں کا شکار ہو جائیں گے کہ اب بچے کو پڑھائیں یا نہ پڑھائیں. ٹھیک ہے. اور آپ کی وجہ سے اگر کوئی علم سے محروم ہو جاتا ہے آپ کے کسی فعل اور عمل کی وجہ سے, تو پھر اس گناہ میں جتنے دوسرے لوگ شریک ہوئے آپ بھی شریک ہوں گے کہ آپ نے کسی سے علم کے نور کو چھین لیا. چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی کسی شعبے میں خدمت انسانیت کے لیے آپ علم حاصل کرنا چاہ رہے ہوں, تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے ہمارے تعلیمی اداروں میں. اس پر بالخصوص انتظامیہ کو وہاں کے خیال رکھنا چاہیے, کچھ ایسے اصول و قانون بنانے چاہیے ٹھیک ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ پیش آئیں. اب ظاہر معاشرے میں کچھ چیزیں تو ہے ہی نہیں, جیسے جو درزی حضرات ہوتے ہیں زیادہ تر مرد حضرات ہی ہوتے ہیں, تو خواتین جو اپنا لباس سلوانے کے لیے ان کے پاس جاتی ہیں, اب جسم کے خد و خال ان کو ناپنے ہوتے ہیں, شرعی طور سے اس کی اجازت ہے؟ اور یہ مسئلہ تو بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے. بالکل اجازت نہیں ہوگی اس کی, کسی خاتون کا کسی مرد کے ساتھ, اس مرد کے پاس اس حیثیت میں جانا کہ تنہائی ہو, پہلے تو یہ منع ہے. اچھا, تو اور عام طور پر یہ درزیوں کی دکانیں جو ہے یہ ایسی ہوتی ہیں کہ اندر ایک ہی بندہ ہوتا ہے, بس اوقات 2-3 بھی ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر ایسے معاملات ایک ہی بندہ, ایسی جگہ پر جانا ہی شرعاً درست نہیں. دوسرا, پھر ان کا آپ کے بدن کے اتنے قریب آ جانا کہ جسے آپ کہیں کہ چھو لینا یا ناپ لینا, یہ شرعاً بالکل منع ہے. اس کا طریقہ ہمارے پرانے خواتین میں یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے کپڑے کا ایک جوڑا دے آتے تھے, یا خواتین بھی کپڑے سینے والیاں ہمارے محلوں میں ہوتی ہیں. بہت کم, اب تو نہیں ہے نا, اب تو جس عید پہ جتنا رش ان مرد حضرات کے اوپر ہوتا ہے اتنا تو خواتین کا تو مرد حضرات کے یہاں ہوتا ہے. اصل میں نئے نئے ڈیزائن آ گئے, نئے نئے فیشنز بن گئے, اب اس کے لیے لوگ ان کا رخ تو کرتے ہیں, چلیں آپ ان سے سلوا لیں لیکن اپنے ناپ کا جوڑا لے کر جائیں. ناپ اپنا پہلے کسی خاتون سے ہی آپ کروا لیں, کسی مرد سے. جس طرح آپ نے بتایا یہ ہمارے معاشرے میں درزیوں کی ایک عام عادت ہے, یہ ان کے لیے بھی حرام ہے, اور کسی خاتون کے لیے ان کے پاس جا کر اس طرح ناپ دینا یہ بھی شرعاً حرام ہے. بالکل, بہت خوب, بہت اچھی بات پتہ لگی ہے, اس پہ ذرا نوٹ کر لیں. دوسرا سوال یہ بھی ہے, جو ہماری بہنیں ہیں خاص طور سے جب دھوبی کو کپڑے دیتی ہیں تو ظاہر ان میں ان کے وہ ملبوسات بھی ہوتے ہیں جو ظاہراً وہ کسی کے سامنے نہیں رکھتی ہیں. اب جب دھلنے کے لیے جاتے ہیں تو اس سے بے پردگی ہوتی ہے, کوئی فحاش عمل ہے یہ؟ اس میں اس طرح بے پردگی کا تصور نہیں آئے گا کہ دھوبی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس کا لباس ہے, کیا ہے.
ملے جلے ملبوسات ہیں، بہت سارے لوگوں کے ہیں، ان میں کسی ایک کو فرق کر کے اس کے بارے میں کوئی تصورات خیالات باندھنا یہ پاسبل نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے کپڑے جن میں کوئی ایسے معاملات ہوں انہیں الگ سے دھو لیا جائے، یا کم از کم عام طور پہ بھی شرعی حکم یہی ہوتا ہے کہ کوئی کپڑا ناپاک ہو تو اس کے ناپاک حصے کو پہلے دھو لیا جائے، اچھا، پھر اسے دھلنے کے لیے ایک ہے میلا، ایک ہے ناپاک۔ صحیح ہے، اگر آپ ناپاک کپڑے کو میلے کپڑوں کے اندر مکس کر دیں گے پانی میں تو اس کی ناپاکی سے پانی ناپاک اور سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اور دھوبیوں میں ہمارے ہاں جو معاشرے میں عام طور پر دیکھا گیا اس بات کی احتیاط نہیں ہوتی، صحیح، شرعاً کپڑے کو پانی میں ڈال کر سرف سے دھو کر نکال دینے سے کپڑا پاک نہیں ہو جائے گا، اگر اس پر کوئی ناپاکی لگی ہے تو اسے دھونے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کی اس نجاست ناپاکی کو دور کیا جائے گا، پھر وہ کپڑا پاک ہوگا، اگرچہ وہ میلا ہو لیکن پاک ہو جائے گا۔ اچھا، ایک ہے میلے کو صاف کرنا، اس کا طریقہ تو عام ہے، آپ واشنگ مشین میں ڈال دیں، سب سے کپڑا دھل جائے گا، صاف ہو جائے صحیح گا۔ ہے، لیکن ایک ہے ناپاک کو پاک کرنا، تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ آپ اس کے خاص اس مخصوص حصے کو صاف کر ایک دفعہ پانی میں دھوئیں، پھر اسے بقدر طاقت نچوڑیں کہ اس میں پانی نہ ٹپکے، پھر اسے دوسری دفعہ تیسری دفعہ یہ عمل دہرائیں گے، تب جا کر وہ کپڑا پاک تصور ہوگا۔ ٹھیک ہے، یا پھر اس میں اتنا پانی بہہ جائے کہ اس کی نجاست بالکل زائل ہو جائے، اس کا رنگ اثر وغیرہ، پھر وہ پاک ہوگا۔ اگر اسے ناپاکی کی حالت میں، یہ گھروں میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے اور دھوبیوں میں تو بالخصوص، بہت زیادہ، کہ ناپاک کپڑے کو آپ پاک کپڑوں کے ساتھ مکس کر دیں گے تو پھر وہ سارے بہت بہت شکریہ علامہ محمد عابد رضوی صاحب آپ کا۔ خواتین و حضرات، خرم حبیب کا پیارا کلام اور پیارا انداز آپ نے دیکھا، ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ میں یہ جو بات آپ نے بتائی ہے نا دھوبی والی، یہ ہمیں تھا، اس تردد میں تو ہم تھے، اب ہم یقین کی منزل پہ گامزن ہیں، اور میں اور میرا محبوب انشاءاللہ اگلا پروگرام دھوبیوں کے پاس جا کے کریں گے، کسی دھوبی گھاٹ میں، اور وہاں یہ شرعی مسائل دیکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بھائی وہ تمام کپڑے تو نجس نہیں کر رہے، کسی ایک کی شلوار کے چکر میں تم سارے لباس ہی تم ناپاک کر کے بھیج رہے ہو، شریعت کیا کہتی ہے، پاکی اور نفاست کیسے قائم رکھی جا سکتی ہے، اور کیسے برائیوں سے اور بری شے سے اور خاص طور سے نجس شے سے بچا جا سکتا ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے۔ آپ کا ساتھ رہے، آپ کی دعائیں رہیں، آپ کا توجہ رہنے اور رکھنے کا انداز باقی رہے، اپنا خیال رکھیے گا آپ، اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان رہے۔